بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 127 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت ابو العالیہ ریاحی اور زید بن اسلم رحمہم اللہ کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اہل مدینہ کا جو طبقہ ہے اس میں تین حضرات جو مشہور ہوئے ہیں، محمد بن کعب القرظی، حضرت ابو العالیہ ریاحی اور حضرت زید بن اسلم۔ ان میں سے حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ کا تعارف ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ حضرت ابو العالیہ ریاحی اور حضرت زید بن اسلم رحمہم اللہ کا تعارف پڑھیں گے۔ حضرت ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام رفیع بن مہران ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو العالیہ ہے۔ قبیلہ بنی ریاح کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ ثقہ عالم ہیں اور تابعی ہیں۔ بصرہ کے یہ رہنے والے تھے اور تفسیر میں مشہور ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی انہوں نے روایات سنی ہیں۔ کم عمری میں ہی یہ علم کی جانب راغب ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خوب مہارت حاصل کی، اور اپنے اماثر جو ان کے ساتھی تھے ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ خاص طور پر انہوں نے تفسیر میں جو ہے ان سے سبقت حاصل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا کرتے تھے، جبکہ دوسرے جو قریشی حضرات تھے وہ نیچے تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم اسی طرح شریف انسان کے شرف میں اضافہ کرتا ہے اور غلاموں کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 93 ہجری میں ہوئی ہے، جبکہ ان کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد ہیں تیسرے نمبر پہ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو امامہ ہے، بلکہ ابو اسامہ ہے، یہ ابو امامہ غلطی سے آ گیا ہے۔ ان کی کنیت ابو اسامہ ہے۔ یہ اہل مدینہ کے مشہور فقی اور محدث تھے۔ تفسیر میں ان کی ایک کتاب بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس ہوا کرتا تھا، اور یہ بڑی باروب شخصیت کے مالک تھے۔ اور علی بن حسین رحمہ اللہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کی مجالس کو چھوڑ رکھا ہے، اور حضرت عمر کے ایک غلام کی مجلس کو آپ نے اختیار کر لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان اسی شخص کی مجلس میں بیٹھتا ہے جو اس کے دین کے لیے نافع ہو، یعنی جہاں سے اس کو دینی نفع حاصل ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے پاس ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ غلام تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، تو یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ابو العالیہ الریاحی اسمہ رفیع بن مہران وکنیتہ ابو العالیہ وہو مولی امرأۃ من بنی ریاح وہو تابعی ثقۃ من اہل البصرۃ اشتہر بالفقہ والتفسیر رأى ابا بکر وقرأ القرآن على ابی بن کعب وغیرہ وسمع من عمر وابن مسعود وعلی وعائشہ وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ روی عنہ انہ قال قرأت القرآن بعد وفات نبیکم ب10 سنین وکان منذ حداثة سنہ راغبا فی العلم مکبا علی طلبہ حتی نبغ فیہ وفاق الاقران وخاصة فی التفسیر وقد کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یرفعہ علی سریرہ وقریش اسفل منہ ویقول هكذا العلم یزید الشریف شرفا ویجلس الملوک علی الاسرة مات سنة 93 ہجریۃ عن عمر یناہز 80 رحمہ اللہ۔ ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ، ان کا نام جو ہے وہ رفیع بن مہران ہے، اور یہ
جو ہے ان کی کنیت جو ہے وہ ابو العالیہ ہے، اور یہ بنی ریاح کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تابعی اور ثقہ ہیں، اہل بصرہ کے جو ہے وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، بصرہ کے باشندے ہیں۔ اشتہارہ بالفقہ والتفسیر، تفسیر اور فقہ میں مشہور ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور حضرت ابی بن کعب وغیرہ سے قرآن پڑھا، اور حضرت عمر، ابن مسعود، حضرت علی، حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات سنی ہیں۔ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی کی وفات کے 10 سال بعد قرآن پڑھا۔ آپ کم عمری ہی سے علم کی جانب راغب اور اسے طلب کرنے میں منہمک رہے، حتی نبغ فیہ، یہاں تک کہ خوب مہارت حاصل کی اور اپنے ہم عمروں سے خصوصاً تفسیر میں سبقت لے گئے۔ وقد کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے تھے، جبکہ دوسرے حضرات قریشی حضرات نیچے تشریف فرما ہوتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور حضرت ابن عباس فرمایا کرتے کہ علم اسی طرح شریف انسان کے شرف میں اضافہ کرتا ہے اور غلاموں کو تخت پر بٹھاتا ہے۔ ان کی وفات 93 ہجری میں ہوئی ہے، جبکہ عمر 80 برس کے قریب تھی۔ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ زید بن اسلم، ہوا زید بن اسلم العدوی العمری یکنى ابا اسامة وهو فقیہ محدث من اہل المدینة كان مع عمر بن عبد العزیز ایام خلافته، واستقدمه الولید بن یزید فی جماعة من فقهاء المدینة الى دمشق مستفتیا فی امر، وكان ثقة كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوي وله كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن، وقد كان رجلا مهيبا۔ قال ابن عجلان ما هبت أحدا قد هيبتي لزيد بن أسلم، وحدث ذات يوم بحديث ولم يسنده، فسأله رجل جاء أبا أسامة عمن هذا، فقال يا ابن أخي ما كنا نجالس السفهاء، وكان له حلقة كبيرة في المسجد النبوي الشريف، وكان علي بن الحسين يجلس إليه فيستمع له ويترك مجالس قومه، فقيل له في ذلك تترك مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب حيث كان مولى لعمر، فقال علي إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه۔ توفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة 36 بعد 100 ہجریة۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ، یہ زید بن اسلم العدوی العمری ہیں، ان کی کنیت ابو اسامہ ہے، اور یہ اہل مدینہ کے فقی اور محدث تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانہ خلافت میں ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ولید بن یزید نے فقہائے مدینہ کی ایک جماعت کے ساتھ کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے انہیں دمشق بھی بلایا۔ وکان ثقۃ کثیر الحدیث، یہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے، کثرت سے روایت کرنے والے تھے۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس ہوا کرتا تھا، اور ان کی ایک تفسیر میں کتاب بھی ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن نے ان سے روایت کی ہے، اور یہ ایک رعبدار شخصیت تھے۔ ابن عجلان فرماتے ہیں میں کسی سے اتنا مرعوب نہیں ہوا جتنا کہ حضرت زید بن اسلم سے مرعوب ہوا۔ ایک دن انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور اس کی سند ذکر نہیں کی، تو ایک شخص نے پوچھا اے ابو اسامہ یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے، ہماری بیٹھک بے وقوف لوگوں کے ساتھ نہیں رہی ہے۔ وَكَانَ لَهُ حَلَقَةٌ كَبِيرَةٌ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ، ان کا ایک بڑا حلقہ ہوا کرتا تھا مسجد نبوی میں۔ حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان کی باتیں جو ہے وہ غور سے سنتے، اور اپنی قوم کی مجالس کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، لہٰذا ان سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اپنی قوم کی مجالس کو چھوڑ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام کی مجلس کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو تھے زید بن اسلم یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو حضرت علی نے رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ انسان اسی شخص کی مجلس اختیار کرتا ہے، اسی شخص کی مجلس میں بیٹھتا ہے جو اس کے دین کے لیے نافع ہو،
مدینہ منورہ میں ان کی وفات 136 ہجری میں ہوئی ہے رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسرین تابعین کرام رحمہم اللہ کے جو اہل مدینہ کا طبقہ ہے، اہل مدینہ کے طبقے میں سے ابو العالیہ ریاحی اور زید بن اسلم رحمہم اللہ کا تعارف جو ہے وہ تفصیل سے پڑھا ہے اور ان کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ ابو العالیہ ریاحی کا نام کیا تھا؟ نمبر 2، حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ کی کنیت کیا تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔